بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ہمارا اجابت السائلین عن عقائد المسلمین کے حوالے سے سبق کا دروس کا سلسلہ جاری و ساری تھا۔ گزشتہ لیکچر کے اندر ہم نے سوال نمبر 12واں پڑھا تھا، جو کہ تصوف اور صوفی طریقوں کے بارے میں تھا۔ تو اس کے حوالے سے ہم نے پڑھا کہ جو ہر جماعت کے اندر اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو جو اچھے لوگ ہیں تو ان پر برے لوگوں کے ان برے اعمال کا وبال نہیں ڈالا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ تو آگے سے پڑھتے ہیں۔ آج والے سبق کے اندر یہ بیان ہوگا کہ ہم قرآن و حدیث سے ڈائریکٹ جو آداب اور اصول ہیں، جو اچھے اخلاق کے، ہم وہ کیوں نہیں لیتے؟ کیا سوال کے اندر گزرا تھا نا کہ مسلمان کے لیے کافی کیوں نہیں ہے کہ وہ آداب کی معرفت اور نفس سلوک کی معرفت کتاب و سنت سے حاصل کریں؟ تو اس کے بارے میں اس حصے کا جواب آج والے درس کے اندر ہوگا، تو پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں ولا شک ان فی الصوفیۃ حاذل ایام فی الصوفیۃ حاذل ایام جماعۃ مستقیمۃ ملتزمۃ بالمنہج الصحیح۔ ان کے بعد جار مجرور آ رہا ہے، تو اگر جار مجرور آ جائے تو وہ اس کی خبر بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے جماعتاً مستقیمتاً یہ کیا ہے؟ منصوب ہے، کیونکہ یہ اسم ہے ان کا، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں ولا شک ان فی الصوفیۃ حاذل ایام جماعتاً مستقیمتاً ملتزمتاً بالمنہج الصحیح ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ صوفیوں میں ان دنوں ایک ایسی جماعت بھی ہے کہ جو چلنے والی ہے منہج صحیح پر، جو منہج صحیح پر چلنے والی ہے، مستقیمت من چلنے والی ہے، وہ ملتزمتاً اور لازم پکڑنے والی، اس نے صحیح راستے کو، صحیح منہج کو پکڑا ہوا ہے، اس کو لازم کیا ہوا بھی ہے اور اس پر چل بھی رہے ہیں۔ فمن بحث عنہم فوجدہم فقد ظفر بخیر عظیم۔ تو جو ان کو ڈھونڈتا ہے، من بحث عنہم، جو ان کو ڈھونڈتا ہے تو ان کو پاتا ہے، فقد ظفر بخیر عظیم، تو وہ عظیم خیر کے ساتھ سرفراز ہوتا ہے۔ ظفر کا معنی ہوتا ہے کامیاب ہونا، سرفراز ہونا۔ وَمَن لَّمْ يَجِدْهُمْ فَفِي تَعَالِي الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ الْوَاضِحَةِ مَا يُغْنِيهِ۔ تو اور جو نہیں پاتا، جو ان کو نہیں پاتا، تو وہ اسلامی واضح شریعت کی تعلیمات میں، الشرعیۃ الاسلامیۃ الواضحۃ، یعنی شرعی اسلامی واضح تعلیمات میں وہ اس سے مستغنی ہے، یعنی جو ایسے طریقے پر نہیں ہیں، جنہوں نے قرآن و حدیث کو اور صحیح راستے کو پکڑا ہوا ہے، تو وہ اس راستے سے مستغنی ہے۔ آگے کہتے ہیں وَأَمَّا الشَّيْخُ فَهُوَ الْقَيِّمُ۔ تو جو شیخ ہوتا ہے نا، تصوف کے اندر ایک تو شیخ ہوتا ہے، دوسرے اس کے مریدین ہوتے ہیں، تو یہی مراد ہے کہ اما الشیخ فهو قیم۔ تو جو شیخ ہوتا ہے وہ قائم کرنے والا ہوتا ہے، قیام دینے والا ہوتا ہے۔ اول استاذ، یا پھر وہ استاد ہوتا ہے، یرا منہجا معینا هو الاکثر تناسبا مع هذا المریض۔ جو شیخ ہوتا ہے تو وہ قیام والا ہوتا ہے، یعنی چیزوں کو قائم کرنے والا ہوتا ہے، اور یا پھر استاد ہوتا ہے تو وہ معین منہج کو دیکھتا ہے، یرا منہجا معینا، معین منہج کو کیا کرتا ہے؟ وہ دیکھتا ہے۔ هو الاکثر تناسبا مع هذا المریض، تو وہ اس مریض کے زیادہ جو ہے وہ مناسب ہوتا ہے اکثر طور پر۔ یعنی ایک شخص ہے جو کسی کے پاس جاتا ہے، تو اس شخص کے اعتبار سے جو راستہ، جو طریقہ مناسب ہے، تو وہ اس کو، وہ شیخ ہو یا استاد ہو، وہ دیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس اکثر مناسبت کو دیکھتا ہے، او تلک الحالت، یا پھر اس حالت کو دیکھتا ہے، او حاضر المرید، یا پھر اس مرید کو دیکھتا ہے، او طالب، یا پھر اس طالب کے ساتھ وہ کیا کرتا ہے؟ دیکھتا ہے کہ کون سا طریقہ، کون سا راستہ، کون سا منہج اس کے موافق ہے۔
تاکہ پھر اس کو آگے اس کے مطابق اس کو اعمال بتائیں، تصوف کے اعمال. ٹھیک ہے، تو اس کی جو ہے وہ آگے تمثیل دیتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے. کہتے ہیں وَكَانَ مِنْ هَدْيِهِ صلی اللہ علیہ وسلم ان ينصح كل انسان بما يقربه الى اللہ وفقا ترکیبت نفس شخصیت المختلفت. تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے، ہدی کا مطلب ہوتا ہے راستہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کو نصیحت کرتے، ینصح وہ نصیحت کرتے، کل انسان ہر انسان کو، اس کے ساتھ بما اس چیز کی نصیحت کرتے جس کے ذریعے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب بندہ بن جائے، وفقاً لترکیبت نفس شخصیت المختلفت، مختلف شخص کی نفس کی اعتبار سے، اس کا اعتبار کرتے ہوئے کہ اس بندے کی شخصیت کیسی ہے، اس کا جو ہے وہ طرز زندگی کیسی ہے. تو مختلف شخصیات کی مختلف ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے اللہ کے رسول ان کو مختلف اعمال بتاتے تھے. جیسے احادیث کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ افضل اعمال کون سا ہے، تو بسا اوقات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد افضل ہے، بسا اوقات کوئی اور عمل بتایا. تو مختلف شخصیتوں کے اعتبار سے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعمال بتایا فرماتے تھے. تو کہتے ہیں فیاتی رجلا فیقول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن شیء یبعدنی عن غضب اللہ. ایک شخص آیا، یاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے اور حضور کو عرض کرتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، مجھے ایسی چیز کے بارے میں خبر دیں کہ جو مجھے اللہ کے غضب سے دور کر دیں. مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیں کہ جو مجھے اللہ کے غضب سے دور کر دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، تم غصہ مت کرو. لا تغضب، تم غصہ نہ کرو. اگر تم غصہ نہیں کرو گے تو تم اللہ کے غضب سے جو ہے وہ دور ہو جاؤ گے. وَيَأْتِهِ آخر یقول اخبرنی عن شیء اتشبہ بہ فیقول لہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ. دوسرا شخص آتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ اخبرنی، مجھے ایسی چیز کے بارے میں خبر دیں جس سے میں چمٹ جاؤں. اتشبث بہ، جس سے میں چمٹ جاؤں، اس کو لازم پکڑ لوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہے. لا یزال کا مطلب ہے یعنی ہمیشہ رہے تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے رطباً تر رہے، یعنی ہمیشہ تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو تو تم اس چیز کے ساتھ کیا ہو جاؤ، چمٹ جاؤ. وَكَانَ مِنَ الصَّحَابَةِ رضی اللہ تعالی عنہم من یکثر من القیام باللیل ومنہم من یکثر من قراءۃ القرآن ومنہم من یکثر من الجہاد ومنہم من کان یکثر الذکر ومنہم من کان یکثر من الصدقہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں وہ بھی لوگ تھے جو رات کو اکثر طور پر قیام کرتے تھے، رات میں اکثر قیام کیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. اور صحابہ میں سے وہ بھی تھے کہ جو اکثر طور پر قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور حضور کے صحابہ میں سے وہ بھی صحابہ ہوا کرتے تھے جو اکثر طور پر جہاد کیا کرتے تھے، اور حضور کے صحابہ میں سے وہ بھی ہوا کرتے تھے کہ جو اکثر طور پر ذکر کیا کرتے تھے، اور حضور کے صحابہ میں سے وہ بھی ہوا کرتے تھے کہ جو اکثر طور پر صدقہ کیا کرتے تھے. اس کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخصوص اعمال کی نصیحت فرمائی. ٹھیک ہے، تو اس کی آگے وضاحت کہتے ہیں ھذا لا یعنی ترک شیء من العبادت. تو اس کی یہ معنی نہیں کہ عبادت میں سے کوئی چیز ترک ہو. حضور نے فرمایا کہ تم اللہ کا ذکر کرو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو دوسری عبادات ہیں ان کو چھوڑ دو. حضور نے فرمایا کہ تم غضب نہ کرو، غصہ نہ کرو، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم دوسری عبادات کو چھوڑ دو. ٹھیک ہے. فَإِنَّمَا هُنَالِكَ عِبَادَةٌ مُعَيَّنَةٌ يُكْثِرُ مِنْهَا السَّالِكُ حَتَّى تُوصِلَهُ إِلَى اللَّهِ.
بلکہ وہاں پر ایسی معین عبادت ہوتی ہے کہ جن کو کثرت سے کرنے والا سالک منہا، ان عبادات میں سے سالک جو ہے وہ راستے پر چلنے والا بندہ کثرت کے ساتھ کرتا ہے، تو یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ پہنچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقبول بندہ بن جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ أَسَاسِهَا تَتَعَدَّدُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، اور اس کی بنیاد پر جنت کے ابواب متعدد ہیں، یعنی اسی وجہ سے جنت کے ابواب کیا ہیں؟ مختلف ہیں۔ ایک مختلف عبادات ہیں، تو مختلف عبادات کی وجہ سے جو بندہ جس عبادت کو کثرت کے ساتھ کرے گا تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ بندہ اس جنت کے دروازے کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ وَلَٰكِنَّ فِي النِّهَايَةِ تَعَدَّدُ الْمَدَاخِلُ وَالْجَنَّةُ وَاحِدَةٌ، لیکن آخرت میں، انتہا میں، داخل ہونے کے جو راستے ہیں، مدخل یعنی داخل ہونے کے، انٹر ہونے کے جو راستے ہیں وہ کیا ہے؟ متعدد ہیں۔ وَالْجَنَّةُ وَاحِدَةٌ، اور جنت حالانکہ ایک ہیں، لیکن اس کے اندر داخل ہونے کے جو ہے وہ دروازے متعدد ہیں، مدخل متعدد ہیں۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لِكُلِّ أَحَدٍ عَمَلٍ بَابٌ مِّنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، ہر عمل کرنے والے کے لیے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ يُدْعَوْنَ بِذَلِكَ الْعَمَلِ، تو ان کو بلایا جائے گا اس عمل کی وجہ سے، یدعون، ان کو بلایا جائے گا، یعنی جنتیوں کو بلایا جائے گا ان کی عمل کی وجہ سے۔ وَلِأَهْلِ الصِّيَامِ بَابٌ يُدْعَوْنَ مِنْهُ، اور روزے داروں کے لیے ایک دروازہ ہے تو اس سے ان کو بلایا جائے گا، روزے داروں کو اس دروازے سے بلایا جائے گا۔ يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، اس دروازے کو ریان کہا جاتا ہے۔ جس دروازے سے روزہ رکھنے والے روزے دار جنت میں جائیں گے تو اس دروازے کو ریان بولا جاتا ہے۔ تو ہر عمل کے لیے، جہاد کے لیے باب الجہاد ہے، صلاۃ کے لیے باب الصلاۃ ہے، باب الصدقہ ہے، تو یہ کیا ہیں؟ یہ دروازے ہیں کہ جن کے متعدد ہونے کا بیان ہے۔ فَكَذَلِكَ تُرْكُ التَّعَدُّدُ الْمَدَاخِلُ وَالْأَسَالِيبِ، اسی طرح جو تصوف ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ طریقے، مدخل اور اسالیب، طریقہ کار یہ مختلف ہیں۔ وقفاً للشیخ والمرید نفسہم، شیخ اور مرید کی ذات کی اعتبار سے، وفقاً یعنی مطابق، اعتبار کرتے ہوئے، شیخ اور مرید کی اعتبار سے۔ فمنہم من یہتم بصیام، تو ان میں سے بعض وہ ہوتے ہیں جو روزوں کا خاص طور پر اہتمام کرتے ہیں۔ ومنہم من یہتم بالقرآن اکثر، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو قرآن کا اکثر طور پر اہتمام کرتے ہیں۔ ولا یحمل الصیام ہکذا، لیکن وہ روزوں کو ترک نہیں کرتے۔ جو بندہ کثرت کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہوگا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ روزوں کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ اگر آخر میں کہتے ہیں وَأَخِيرًا نَرُدُّ عَلَىٰ مَن يَقُولُ، اور آخر میں ہم اس بات کی طرف لوٹتے ہیں کہ من یقول، جو بندہ یہ کہتا ہے کہ لماذا لا نتعلم آداب السلوک وتطہیر النفس من القرآن والسنة مباشرہ، کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ آداب سلوک کے آداب اور نفس کو پاک کرنا یہ ہم قرآن و سنت سے، قرآن و حدیث سے ہم ڈائریکٹ کیوں نہیں سیکھتے؟ لا نتعلم، ہم کیوں نہیں سیکھتے، کیوں نہیں حاصل کرتے قرآن و سنت سے آداب سلوک اور نفس کو پاک کرنے کے طریقے مباشراً، ڈائریکٹ؟ یہ جو سوال کا حصہ تھا نا، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ھذا کلام ظاہرہ حسن، یہ ایسا کلام ہے کہ جس کا ظاہر اچھا ہے، لیکن وہ باطن بعید عن الحق، لیکن اس کا جو باطن ہے وہ حق سے کیا ہے؟ بعید ہے۔ ہم ہر چیز ڈائریکٹ قرآن سے نہیں حاصل کر سکتے، ہر چیز ڈائریکٹ قرآن سے حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ ہم دوسرے علوم سے بھی حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی کی آگے وضاحت کرتے ہیں، کہتے ہیں لِأَنَّنَا مَا تَعَلَّمْنَا أَرْكَانَ الصَّلَاةِ وَسُنَنَهَا، کیونکہ ہم نہیں سیکھتے، یہاں پر ماں جو ہے یہ ماں نافیہ ہے، کیونکہ بے شک ہم نہیں سیکھتے، تعلمنا ہم نہیں سیکھتے،
نماز کے ارکانوں کو اور نماز کی سنتوں کو، حق ضمیر کا مرجع صلاۃ ہے، و مکروہاتہا اور نماز کی مکروہات کو ہم نہیں سیکھتے بقراءۃ القرآن و سنہ، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اور حدیث کو پڑھتے ہوئے۔ ہم نماز کے ارکان کو جو ہم نے نکالا ہے یا نماز کی جو ہم نے سنتیں بیان کی ہیں، جو مکروہات بیان کی ہیں، تو ہم نے یہ ڈائریکٹ قرآن سے نہیں لیا کہ قرآن کے اندر لکھی ہوئی ہیں کہ بھئی نماز کے ارکان اتنے ہیں، نماز کے فرائض اتنے ہیں۔ قرآن کے اندر کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا ہوا، حدیث کے اندر بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے یہ کہاں سے لیا؟ ہم نے اصول فقہ سے لیا۔ کہتے ہیں وَإِنَّمَا تَعَلَّمْنَا ذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ يُقَالُ لَهُ عِلْمُ الْفِقْهِ، ہم نے یہ حاصل کیا ہے، ہم نے یہ سیکھا ہے ایسے علم سے جس علم کو علم فقہ کہا جاتا ہے۔ صنفہ الفقہاء، جس کو فقہاء نے تصنیف کیا ہے جس علم کو۔ وَاسْتَنبَطُوا كُلَّ تِلْكَ الْأَحْكَامِ مِنَ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ، اور جنہوں نے ہر احکام کو، کل تلک الاحکام، ان تمام احکام کو انہوں نے قرآن و سنت سے لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کوئی بھی چیز ڈائریکٹ قرآن پاک سے نہیں لے سکتے، بلکہ قرآن جو ہے وہ اصل ماخذ ہوتا ہے، اصل مصدر قرآن ہوتا ہے، دوسرے علوم کے ذریعے ہم وہ چیز حاصل کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ هُنَالِكَ أَشْيَاءٌ، اب یہ اصول فقہ والی بات اب یہاں پر تصوف کے اندر لاتے ہیں، کہتے ہیں اسی طرح کذالک ہناک، اسی طرح یہاں پر بھی اشیاء ایسی چیزیں ہیں لم تجد فی القرآن والسنہ، جو ہم قرآن و سنت میں نہیں پاتے، جو تم قرآن و سنت میں نہیں پاؤ گے۔ یا اس کو غائب بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کو حاضر بھی پڑھیں کہ جن کو قرآن و حدیث میں نہیں پایا جا سکتا یا تم نہیں پاتے، تو فلا بد من تعلمها علی الشیخ و مشافہتہ، تو ضروری ہے ان کا سیکھنا، ان کا حاصل کرنا شیخ سے اور جو ان کے ماہر ہیں، ٹھیک ہے۔ ولا یصلح فیہا الاکتفاء بالکتاب کا علم تجوید، اور ان چیزوں میں صرف کتاب پر اکتفا یہ درست نہیں ہے، لا یصلح درست نہیں ہے ان چیزوں میں کتاب پر اکتفا کرنا، جیسے علم تجوید ہے۔ علم تجوید جو ہوتا ہے اس کا اکتفا صرف قرآن پر ہوتا ہے، اپلائی ہم تجوید قرآن پر کرتے ہیں نا، تو کہتے ہیں کہ صرف قرآن کے اندر اکتفا سے تصوف کے اندر یہ درست نہیں ہے۔ کذالک علم التصوف علم وضعہ علماء، اسی طرح علم تصوف جو ہے یہ ایسا علم ہے جس کو علماء تصوف نے کیا کیا ہے، تصنیف کیا ہے۔ من ایام سیدنا الجنید رضی اللہ تعالی عنہ من قرن الرابع الی یومنا ھذا، یعنی تصوف کے علماء نے اس کو تصنیف کیا ہے سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے، جو کہ قرن رابع تھا ہمارے زمانے تک۔ یوم سے مراد یہاں پر دن نہیں بلکہ زمانہ ہے، ایام سے بھی زمانہ مراد ہے۔ یعنی یہ جو تصوف ہے، اس کے جو اصول ہیں، اس کے جو قوانین ہیں، اس کو حضرت سیدنا جنید بغدادی جو کہ قرن رابع کے ہیں، قرن اولا، قرن ثانی، قرن ثالث، قرن رابع، یہ قرون کا تسلسل ہوتا ہے۔ تو اس قرن میں، اس زمانے میں جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ان تصوف کے اصولوں کو مرکب کیا گیا، یہاں تک کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ ہمارے زمانے تک جاری و ساری ہے، ٹھیک ہے۔ تو مسئلہ واضح ہو گیا کہ ہر چیز قرآن و سنت سے جو ہے وہ ڈائریکٹ حاصل نہیں کی جا سکتی، تو اسی لیے ہم جو ہے وہ ڈائریکٹ سلوک کے جو راستے ہیں، سلوک کی جو معرفت ہیں اور نفس کی جو طہارت ہے، وہ ہم ڈائریکٹ قرآن سے نہیں لیتے، بلکہ جو شیخ ہوتا ہے اور جو استاد ہوتا ہے، تو ہر بندے کے مطابق وہ شیخ اس کی رہنمائی کرتا ہے اور اس کی اصلاح کرتا ہے، اور اس کو ایسے اعمال بتاتا ہے کہ جن اعمال پر عمل کرتے ہوئے وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بن جاتا ہے، جیسے کہ ابواب جنت کی انہوں نے مثال دی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کا سبق تھا ہمارا، اس کو یاد کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔